نبی ثابت ہو گیا کہ نبی کی اتباع کی جائے گی. اب ہمیں جو اس ایرا میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کا حکم ہمیں ملا ہے، کسی اور نبی کے اتباع کا حکم نہیں ملا ہے. ہم مانتے ہیں سر تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، تمام انبیاء کا عزت ہے احترام، اس کے حوالے سے بالکل ہمارا یہی کنسیپٹ ہے، معصوم ہوتے ہیں، علم بھی پاک ہوتا ہے، سیرت بھی پاک ہوتا ہے. مگر اتباع ہمیں اب ہمارے لیے جو پیغمبر اللہ نے مقرر کیا وہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے. اب دیکھیں اس میں دو الفاظ ہیں. اگر ثابت ہو جائے کہ نبی ہے، پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نبی ہے. میں ایک دلیل صرف آپ کو دیتا ہوں. ایک پاگل شخص بھی ہمارے ساتھ مان لے گا کہ واقعی یہ نبی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. نبوت کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے اس بندے کو کہ یہ نبی ہے. اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ یہ آخری نبی ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے آخر میں کہ اگر نبی علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم نہ کیا جائے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. دیکھیے بالکل آسان سی بات ہے. آپ کو پہلے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کے پیروی کا حکم دیا. اب انبیاء کے پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں جب ہمیں انبیاء کی زندگی کا علم ہو؟ اور انبیاء کی زندگی کا علم ہمیں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے کہ انبیاء اپنی زندگیوں کو پبلک کریں، انبیاء کی زندگی بالکل کلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تب ہم مان سکتے ہیں، ان کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر تب جا سکتے ہیں جب ان کی پوری زندگی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی باتوں کی پیروی کرو. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک علیہ السلام کے پوری ذات مبارک تمہاری نمونہ ہے. ذات یعنی بات نہیں صرف سوچ نہیں، مکمل ذات نبی علیہ السلام کے ہمارے رول ماڈل بنایا ہوتا ہے. اب یہ جو رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بنایا، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اس میں یہ حکم بھی ایسے دیا کہ آپ اپنی زندگی کو پبلک کریں، اپنی زندگی کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے لے کے آئے. اور نبی علیہ السلام نے اس حکم پر مین و عین عمل کیا. نبی علیہ السلام نے رات 3 بجے اپنی بیوی کے کان میں اتنی بات فرمائی، وہ بھی ہم تک پہنچی. اب یعنی نبی علیہ السلام نے جو نبوت کے بعد زندگی گزاری، لگ بھگ 23 سال زندگی ہے، 23 سال زندگی کے ہر لمحے کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک کیا. ویسے آپ دیکھتے ہو موجودہ دور میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے شخصیت میں کھجیاں تلاش کرنے کے لیے لوگوں نے فلسفے بنائے ہیں، بڑے بڑے پارٹیاں بنی ہیں، وہ بنے ہیں، کیمپ بنے ہیں، بڑے بڑے تنظیم وجود میں آئے ہیں، ملکوں میں باقاعدہ طور پر تحریکیں چلی ہیں، تاکہ نبی علیہ السلام نے جو علم دیا ہمیں اور نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہم دیکھ سکتے. یعنی دوربینیں لگائی انہوں نے، اور ان لوگوں نے لگائی جس کو لوگ غیر معمولی مانتے ہیں دنیا میں. بڑے بڑے فلاسفہ تھے وہ، بڑے بڑے لوگ تھے وہ، مگر 23 سال کے عرصے کی پوری زندگی میں ان خوردبینی نظروں کے ہوتے ہوئی بھی انہیں کوئی دبا بھی نظر نہیں آیا نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک میں. اور انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ بندہ جو ہے یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان یہ ہے. ہم مجبور ہیں یہ کہنے پر. اب ذرا اپنے بارے میں بندہ سوچے کہ اگر کیا ہم اپنے 1 گھنٹے کی زندگی کو وہ پبلک کر سکتے ہیں؟ نہیں. 1 گھنٹے کی زندگی ہماری پبلک ہو جائے تو
ہم بالکل کپڑے نہ رہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور ایک شخص ہے وہ 2 دن نہیں 3 دن نہیں 23 سال زندگی کے، پھر 23 سال میں صرف صبح سے عصر تک نہیں یا عصر سے شام تک نہیں، بلکہ 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ نے حکم دیا کہ زندگی کو پبلک کرو، اور وہ پبلک کرتا رہا. اور پوری زندگی کے کارنامے میں ایک دفعہ بھی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے. اور دلائل نہ بھی ہو نبی علیہ السلام کی نبوت پر کوئی پیش نہ بھی کرے، یہ دلیل بھی کافی ہے کہ نبی علیہ السلام عام انسان نہیں تھے. ہماری طرح کی عام انسان تھے مگر عام انسان نہیں تھے، وہ غیر معمولی انسان تھے. اور وہ غیر معمولی لوگ، انسانوں میں سے جو غیر معمولی لوگ ہیں وہ کون ہے؟ وہ انبیاء کرام ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے.